آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لائے 3 دن ہوئے تھے کہ مکہ کے بت پرست قریشیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ شروع میں تو قریش کے سردار اپنے اپنے قبیلوں کے مسکین غلاموں کو اسلام لانے کی پاداش میں مار مار کے لہو لہان کرتے رہے، مگر ان غلاموں کے نصیب بھی جاگ گئے۔ انہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جمع پونجی سے خرید کے آزاد کرتے رہے۔ وہ جا جا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینے لگے۔ پھر قریش کے رؤسا نے اپنے اپنے قبیلے کے نوعمر نوجوانوں اور شرفاء کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہتے سنا تو اپنے اپنے قبیلے کے اندر ان پہ سختیاں شروع کر دی۔ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کسی کو گھر میں کمرے میں بند کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 25-26 سال کے خوبرو جوان تھے۔ قریش کے رونق بھرے امیر قبیلے بنو امیہ سے تھے۔ اسی قبیلے کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا عاص بن سعید، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے ان کے سانسوں کو دھوئیں سے بھر دیتا اور کہتا، پلٹو اپنے ایمان سے، مانو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہے۔ وہ اکھڑی سانسوں سے کھانستے ہوئے سرنفی میں ہلا کے لا الہ الا اللہ کہتے جاتے۔ کسی ایک قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا فرد ہاتھ تو لگا سکتا نہیں تھا، مگر جب تنگ کرنے والوں کے اپنے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلے کے لوگوں کا اکٹھ ہو جاتا تو سب کی زبانیں چلنے لگتی۔ قریش کے لوگوں کو ایک دکھ یہ بھی تھا کہ ان کے گھروں کے مسلمان ہوئے اکثر نوجوان اور آزاد ہوئے غلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس سختی کی فضا سے بچنے کے لیے سمندر پار حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ گئے وہ سب چھپ چھپا کے تھے۔ پہلی بار میں 12 مردوں کے ساتھ 5 خواتین بھی گئی تھی۔ یہ رجب 5 نبوی کی بات ہے۔ گئے وہ پیدل تھے، کچھ کے پاس اونٹ تھے۔ ان دنوں مکہ کی قریب ترین بندرگاہ شعیبہ تھی۔ ان مہاجروں کا پہلا قافلہ جب بندرگاہ پہنچا تو ادھر 2 تجارتی جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ 5 درہم کا معمولی کرایہ لے کر بحری جہاز نے ان کو چڑھا لیا۔ وہ خیر و عافیت سے حبشہ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود جانے کے لیے کہا تھا۔ کہا، تم اللہ کی زمین پہ کہیں چلے جاؤ، یقیناً اللہ تم سب کو عنقریب جمع کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں جائیں سرکار؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، حبشہ چلے جاؤ۔ وہ راستے کی سرزمین ہے، وہاں کا حکمران نجاشی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ کرنے دیتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ مکہ کے قریشیوں کو پتہ چلا تو بہت سٹ پٹائے۔ اکثر قریش کے معزز گھروں کے شرفاء ان جانے والوں میں تھے۔ سب غصے سے ہاتھ ملنے لگے۔ ابو جہل اپنی نفرت بھری تھرتھراتی آنکھوں سے ہر ایک کو غصے سے دیکھتا پھرے۔ ابو سفیان بن حرب کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنی بھی سر چڑھ کے بولنے لگی۔ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جانے والوں میں عثمان بن مظعون، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، ابو سلمہ مخزومی، سہیل بن بیضہ
رضی اللہ تعالی عنہم اور بہت سے دوسروں کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قریش کے گھر گھر میں غم و غصہ پھیل گیا۔ ایسے میں مکہ کے غسیلے لوگوں میں ایک سب سے غسیلہ شخص عمر بن خطاب غصے سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ 6.25 فٹ قد کے اس اونچے مضبوط 27 سالہ نوجوان کے من میں جب کوئی خیال آ کے بس جاتا تو پھر اسے کوئی نہ نکال سکتا تھا۔ کہنے کو ان پہ پہلے چند بار قرآن پاک کی آیات کا طلسم کانوں میں پڑنے سے ان کے دل و دماغ میں ہلچل ہوئی تھی۔ کئی بار وہ چھپ چھپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں قرآن کی قرات کرتے بھی سنتے رہے تھے، مگر ابھی شاید ان کو قلب کا دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سے ایک روز پہلے ہی خدا کے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب کی طرف سے تقویت دے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا دن قرار پایا تھا۔ دیکھنے میں مکہ کی گلیوں میں الٹ منظر تھا۔ لوگوں نے سہم کے دیکھا کہ عمر بن خطاب گھر سے گلے میں تلوار نیام میں ڈال کے نکلا، گلی میں آ کر نیام سے باہر تلوار نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی اور تیز تیز قدموں سے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے صفا کے پاس گھر کی طرف چلنے لگا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دن کو قیام کیا کرتے تھے۔ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اعلیٰ ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا، اس لیے گمان یہی تھا کہ اس گھر میں کوئی مسلمانوں سے کسی طرح کی شرارت نہیں کرے گا۔ مگر عمر بن خطاب اگرچہ بنو عدی سے تھے مگر تھے ابو جہل کے بھانجے۔ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اس طرف چل پڑے۔ راہ میں عمر بن خطاب کے دوست نعیم مل گئے۔ نعیم خفیہ خفیہ اسلام لا چکے تھے، مگر لوگوں میں ابھی اپنے ایمان کا چرچا نہیں کیا تھا۔ عمر بن خطاب کو یوں غصے میں منہ سے جھاگ اڑاتے، آنکھوں میں خون کی پچکاریاں جمع کرتے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تیز تیز ڈگ بھرتے دیکھ کے لپک کے پاس آئے اور بولے، عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب کی غصے سے سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ بولے، آج میں مکے میں فساد کا قصہ ہی پاک کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے پوچھا، کیا مطلب؟ عمر بن خطاب بولے، نعوذ باللہ، میں محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے عمر کا بازو پکڑا اور بولا، ہوش کرو، کیوں قبائل کی جنگ کروانی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے بنو ہاشم تمہیں اور تمہارے قبیلے کو معاف کرے گا؟ عمر بن خطاب بولے، جو مرضی بعد میں ہوتا رہے، ایک بار تو یہ مسئلہ صاف کیے دیتا ہوں۔ نعیم نے جب دیکھا کہ عمر عقل و فہم سے ماورا کوئی قدم نہ اٹھا لے، کہنے لگا، دوسروں کے مسئلے صاف کرنے سے پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو صاف کرو۔ میرے گھر میں کیا ہے؟ عمر چونکا۔ حیرت ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تمہاری بہن فاطمہ اور اس کا خاوند سعید دونوں مسلمان ہو چکے، اور تم بجائے اپنے گھر میں درستگی کرنے کے دوسروں کے گھر جا کے حملے کا سوچ رہے۔ نعیم کی یہ بات سن کے عمر بن خطاب نے غصے سے شیر کی طرح آنکھیں پھاڑ کے نعیم کو دیکھا۔ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عمر بن خطاب نے نعیم کو کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اپنا رخ دار ارقم کی بجائے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب کے گھر کی طرف کر لیا۔ قدم پہلے سے بھی تیز ہو گئے۔ چند منٹوں میں عمر بن خطاب اپنی بہن کے گھر کی دہلیز پہ تھا۔ دروازے پہ تلوار کے دستے سے دستک دینے لگا تو اسے گھر کے اندر سے قرآن پاک کی کسی سورت کے پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ قرآن کے الفاظ کو پہچانتا تھا
جسے سن کر اسے پہلے بھی کئی بار خیال آیا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں، کوئی آسمانی الفاظ، مگر ہر بار اس کے دل و دماغ پہ غصے کا راج رہا۔ اس دن تو اس کا غصہ اپنی انتہا پہ تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ قرآن پڑھنے والی آواز اس کی بہن یا بہنوئی کی نہیں، کسی اور کی تھی، مگر اس کی کنپٹیاں غصے سے ٹن ٹن بج رہی تھیں۔ اس نے تلوار کے دستے کی بجائے اس بار تلوار کی انی سے دستک دی اور ساتھ آواز بھی لگائی، دروازہ کھولو، میں عمر بن خطاب ہوں۔ آواز میں بلا کا غصہ اور نفرت کی شدت تھی۔ عمر بن خطاب کی آواز بھی اتنی گرجدار اور اونچی ہوتی تھی کہ 1000 گز سے سنی جاتی تھی۔ عمر نے محسوس کیا جیسے گھر کے اندر کچھ ہلچل ہوئی ہے، کچھ رکے قدم بھاگے ہیں، کچھ بھاگتے بھاگتے رکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سہما ہوا چہرہ درد سے نکال کے دروازہ کھول دیا۔ قرآن سنانے والا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا فیملی فرینڈ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ غریب مکے کا لوہار تھا۔ عمر کی غصے سے آواز سن کے کسی چارپائی کے نیچے دبک کے چھپ گیا۔ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیات جس چمڑے پہ لکھی ہوئی تھیں اسے عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ران کے نیچے چھپا لیا۔ عمر نے گھر کے اندر جاتے ہی شور مچا دیا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ سیدھی طرح ساری بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ عمر نے غصے سے سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو گریبان سے پکڑ لیا اور بولا، مجھے پتا چلا ہے تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے لا دینیت کی طرف نکل گئے۔ بولو، سچ ہے نا؟ تم بے دین کیسے کہہ رہے ہو ہمیں؟ سعید رضی اللہ تعالی عنہ گریبان سے پکڑا ہوا عمر کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ عمر نے سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنجھوڑ کے غصے سے اس کی گردن پہ تھپڑ مار دیا۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے ہاتھ سے چوٹ کھا کے ایک طرف گرا تو عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب غصے سے چارپائی سے اٹھی اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے عمر اور سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں آ گئی۔ عمر اپنا ہاتھ گھما چکا تھا۔ ہاتھ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب کے چہرے پہ لگا۔ ناک سے نکسیر پھوٹ پڑی۔ اپنے خون آلودہ چہرے پہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب نے ہاتھ پھیرا اور غصے سے عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے بولیں، عمر، جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی کی بیٹی، مگر ہمارے باپ نے بہنوں اور عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں، میں ایک خدا پہ ایمان لے آئی ہوں، چاہے تم میری جان بھی لے لو، میں اپنا ایمان نہیں بدلوں گی، سمجھے تم؟ عمر بن خطاب بہن کی بات اور اس کے چہرے پہ خون دیکھ کے شرمسار ہو گئے۔ آواز دھیمی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر چپ کھڑے رہے، پھر لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی کے کونے پہ بیٹھ گئے۔ تلوار ان کے ہاتھ سے نکل کے میان میں آ گئی اور وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، سر جھکائے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ سب چپ، کوئی کچھ نہ بولا۔ عمر خود ہی بولے، وہ عظیم الشان کلام محسوس ہوتا ہے، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو پڑھوں۔ عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، علم الکلام سے آگاہ تھے، کلام کے حسن اور بیان کے رخ کو پہچانتے تھے۔ عمر بن خطاب کی بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کے ان کی بہن اور بہنوئی نے ابرو اٹھائے۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک آئی اور ان کے دکھی اور پریشان چہروں پہ ایک انہونی خوشی آئی۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب نے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ اٹھا کے عمر بن خطاب کو پکڑا دی۔ بولی،
یہ پاک کلام ہے، پاک دلوں کو چھوتا ہے، لگتا ہے تمہارے دل کی کالک اتر رہی ہے۔ اسے پڑھو، تمہارے اندر اجالا ہو جائے گا۔ یہ کلام ہی تو پاک کرتا ہے ناپاک ارادوں سے۔ سیدنا عمر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جو ہی وہ قرآن کی آسمانی آیات پڑھتے جاتے ان کا جسم کپ کپائے جاتا، قرآن کا ایک ایک لفظ ان کی روح میں جذب ہونے لگا۔ فصاحت زبان، محاسن کلام، ندرت بیان، معنویت کی بلندی، جامعیت اور آسمانی انداز تخاطب سیدھا روح میں اتر رہا تھا۔ آخر جب وہ اس آیت پہ پہنچے، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، کس قدر پاکیزہ کلام ہے، بے شک وہی واحد یکتا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا لہو لہان چہرہ لیے گلاب کے پھول کی طرح کھل کے اپنے بھائی سے محبت سے لپٹ گئی۔ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی محبت اور رقت میں روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر چپک گئے۔ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکراتے ہوئے نکل آئے۔ سب خوشی سے ابلتے ہوئے دودھ کی طرح اچھل رہے تھے، ان کی نس نس اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند گھڑیاں پہلے جس طرح ایک منفی ارادے کی انتہا پہ تھے، اس لمحے کی خوش نصیبی دیکھیں کہ وہ پاکیزگی اور وارفتگی کی انتہا پہ آ گئے۔ بولے، مجھے ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ ادھر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگم بھاگ جا کے دار ارقم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو خبر دے دی تھی کہ عمر بن خطاب تلوار ہاتھ میں لے کر برے ارادے سے ادھر کے لیے نکلا تھا، وقتی طور پہ اسے ٹال کے اسے اس کی بہن کی طرف بھیجا ہے، کہیں وہ پھر ادھر نہ آ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دار ارقم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ دستک جھکے ہوئے سر کے ماتھے سے تھی۔ گھر کے اندر لوگوں نے دروازے کی درزوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح گلے میں تلوار حمائل دہلیز پہ کھڑے دیکھا تو گمان کیا کہ ابھی تک شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی برے ارادے سے آیا ہو۔ ادھر کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ چند گھڑی پہلے جو چراغ بجھانے والی آندھی بن کے نکلا تھا، اب وہ اسی چراغ کا پروانہ بنا جھکا کھڑا تھا۔ گھر کے اندر سے مسلمان ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا جائے۔ ان مسلمانوں میں رستم قریش حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جی کڑا کر کے بولے، جاؤ دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے کاٹ دوں گا۔ جاؤ کھولو دروازہ۔ دروازہ کھلتا ہے۔ چوکھٹ پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے، شمع کے نور پہ جل مرنے والے پروانے کے پر پہنے عجز سے کھڑے۔ ایسے لمبے چوڑے جسہ کے آدمی کو عجز کے ساتھ اپنی دیوانگی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کا طریقہ ابھی سیکھنا تھا۔ سکھانا بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تھا۔ دو آدمیوں نے کندھوں سے پکڑ کے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ شمع اپنے پروانے کی پرواز دیکھ چکی تھی۔ دنیاوی اقرار کے لیے منہ سے کہلوانا ضروری تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے اسلام لا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کیا، روح کی بوٹی بوٹی اچھل کے بول پڑی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط جذبات سے بآواز بلند نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے نعرے ہر مسلمان لگانے لگا۔ صفا کے پاس اس دار ارقم میں لگائے گئے وہ اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند، عرفہ، باوقار اور اونچے تھے کہ 100 گز دور خانہ خدا میں اس کے 360 بتوں کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ ان بتوں کے گرد گرد بیٹھے قریشی بدخواہوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اسی دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم حق اور سچ پہ ہیں تو پھر کسی سے کیوں گھبرائیں؟ آج شام کی نماز ہم اکٹھے مل کے حرم کعبہ میں ادا کریں گے۔ کہتے ہیں اس وقت تک 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی 2 قطاریں بنائی گئیں، ایک قطار کے آگے رستم قریش امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری کے آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت۔ پروانوں کی وہ کعبہ کے صحن میں اکٹھی پڑھی گئی پہلی نماز تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہاڑ شخصیت میں اتنا بڑا اجالا ہو گیا تھا، ایسا انقلاب آ چکا تھا، ان کا جی چاہا کہ فوراً سارے مکہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ کسی سے مشورہ کیا، ایک نے بتایا کہ جمیل بن معمر جمحی پیٹ میں بات نہیں رکھتا، فوراً نشر کر دیتا ہے۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، بولے، جمیل تجھے پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وہ حیران آنکھیں کھول کے بولا، کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آیا۔ جمیل نے بس اتنا ہی سنا اور اپنی چادر کھینچتا ہوا خانہ خدا کی طرف دوڑا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ بولتا جائے، لوگو سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ سیدنا اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے بولیں، جھوٹا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، دین کو ماننے والا ہو گیا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ جمیل نے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ حرم کے آس پاس بیٹھے ہوئے قریشی اٹھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے، کچھ زبانی برا بھلا کہنے لگے، کچھ اچھل اچھل کے اتنے لمبے مضبوط سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پہ دھپے مارنے لگے۔ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازوؤں سے حملہ آوروں کو ادھر ادھر گراتے رہے۔ وہ بڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک ریشمی قیمتی قبا پہنے ہوئے ایک بوڑھا آیا اور بولا، کیا بات ہے، ہٹو۔ وہ بولے، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے لیے جو چاہا پسند کیا، تم عمر پہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے عمر کی قوم بنو عدی تم سے باز پرس نہیں کرے گی؟ وہ بوڑھا عاص بن وائل تھا۔ اس کی بات سن کے سب پیچھے ہٹے بادلوں کی طرح بکھر گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا،
جسے اس خبر کو سن کے سب سے زیادہ تکلیف ہونی ہے اسے تو سناؤں۔ انہیں فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی، جا کے اپنے ماموں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل لپک کے آیا، چہک کے بولا، میرا بھانجا کوئی اچھی خبر لایا ہے۔ شاید اس کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو ایک برے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ ابو جہل کے چہرے پہ کسی بڑی خوشخبری کے سننے کی آس تھی۔ بولا، بولو بھانجے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماموں یہ بتانے آیا ہوں کہ آئندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہیں کرنا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آیا ہوں، انہیں اپنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان چکا ہوں۔ ابو جہل کا چہرہ کرچی کرچی ہو گیا، ایسے لگا جیسے اس کی روح میں دھماکہ ہو گیا، وہ اندر سے فنا ہو گیا، چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ منہ سے اول فول بکتا ہوا وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی دہلیز کے اندر بھاگا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔